ایک شخص آیا عبید اللہ بن عمر کے پاس کہ حضرت میں نے ماں کو کندھے پر اٹھا کر حج کرایا ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو عبید اللہ نے جواب دیا وَلَا طَلْقَةً وَاحِدًا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو درد کی لہریں اٹھتی ہیں، اس ایک لہر کو طلقہ کہتے ہیں۔ فرمایا وَلَا طَلْقَةً وَاحِدًا، تم نے اس ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ اللہ نے کہا فلاں کسائی جو بازار میں گوشت بیچ رہا ہے۔ تو یہ سن کر آپ بڑے حیران ہوئے، اس کی دکان پر پہنچے تو دیکھا جب اس کا گوشت ختم ہوا تو اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا لیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ تو آپ نے اس کے ساتھ جانے کی اجازت چاہی، اس نے اجازت دے دی۔ تو جب آپ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو آپ نے دیکھا کہ اس نے آٹا گوندھا، پھر اس نے ہانڈی چڑھائی، پھر اس نے روٹی بنائی، پھر آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت لیٹی تھی، اس نے اس کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو روٹی کھلائی۔ جب واپس روٹی کھانے کے بعد لیٹنے لگی تو اس نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میری ماں ہے، میں جب صبح گھر سے نکلتا ہوں تو اس کو کھانا دے کر اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں، جب میں گھر واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے اس کو کھانا کھلاتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں، پھر اپنا کوئی کام کرتا ہوں۔ فرمایا یہ تمہارے کان میں کیا کہہ رہی تھی؟ تو کہا ماں جو ہے کہہ رہی تھی اللہ تمہیں جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، کہاں موسیٰ اللہ کا نبی اور کہاں میں کسائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ کس بات پر اتنا بڑا اجر ملا؟ نہ نمازی، نہ کوئی بڑا روزے دار، نہ کوئی بڑا حاجی، نہ کوئی جہاد کرنے والا، کس بات پر؟ صرف ماں کی خدمت پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا ماں کی خدمت کیسے کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ ماں کی خدمت کیسے کرتے ہیں۔ کہنے میں عشاء کی نماز پر مصلی پر کھڑا ہوتا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا تو میری ماں مجھ کو آواز دیتی محمد، تو میں نماز توڑ کر اپنی ماں کا جواب دیتا۔ یہ مقام ہے ماں کا، یہ مقام ہے والدین کا۔ آواز کرنے کا تو آپ نے نام سنا ہوگا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حضرت عمر سے، حضرت علی سے، کون عمر کون علی؟ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ نے فرمایا عمر جنتی، علی جنتی۔ ان سے کہہ رہے ہیں عمر سے، علی سے کہ عمر علی میرے بعد میری امت میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس، تم نے اس سے دعا کروانا، وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی، کس لیے اتنا بڑا مقام ملا؟ فرمایا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ حکم دے گا کہ جنت والوں سے کہ جنت میں داخل ہوں، تو سب جا رہے ہوں گے تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ سب کو جانے دو، اویس کو روک لو۔ تو اویس پریشان ہو جائیں گے، پوچھیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ اویس تم نے ماں کی خدمت کر کے مجھے ایسا خوش کیا ہے کہ تمہارے پیچھے دیکھو جہنمی کھڑے ہیں، آج جس کی طرف تم اشارہ کرو گے میں اسے تمہارے طفیل جنت میں داخل کر دوں گا۔ کس لیے اتنا بڑا مقام دیا؟ صرف ماں باپ کی خدمت۔ میرے بھائیو یہ اتنے انعام کس بات پر مل رہے ہیں؟ صرف ماں باپ کی خدمت۔ نبی کو پیغام پہنچا، علقمہ مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، صحابی رسول، اللہ نے سورہ الفتح میں کہا کہ میرے نبی میں تمام صحابہ کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔
پڑھانے والے نبی؟ کہا قل لا الہ الا اللہ، کہا نہیں پڑھا جا رہا۔ کون؟ پڑھانے والے نبی، پڑھنے والا صحابی، کہا نہیں پڑھا جا رہا۔ تو آپ نے پوچھا اس کے والدین سے کوئی زندہ ہے؟ کہا ہاں ماں زندہ ہے۔ کہا اس کی ماں کو بلاؤ۔ جب ماں کو بلایا تو پوچھا علقمہ سے ناراض ہیں؟ کہا جی ناراض ہوں۔ کہا کیا ناراضگی ہے؟ کہا بڑا دیندار ہے، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، لیکن جب مجھ سے بات کرتا ہے تو بڑی بدتمیزی کے ساتھ کرتا ہے، میرا دل دکھ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا معاف کرو گی؟ کہا نہیں۔ کہا میں اس کو اگر کہوں کہ آگ لگا دوں تب بھی نہیں کرو گی؟ کہا نہیں نہیں میں معاف کروں گی۔ کہا اگر تم نے معاف نہ کیا تو اسے اللہ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو کہا میں معاف کرتی ہوں۔ آپ نے کہا علقمہ کہو لا الہ الا اللہ۔ علقمہ نے کلمہ پڑھا اور اسی وقت جان نکل گئی۔ میرے بھائیو، ایک صحابی تھے، کوئی بڑی نافرمانی نہیں کی، صرف ایک بات کہ ماں سے برے انداز میں بات کرتے تھے۔ نمازی، عبادت گزار، اللہ کے صحابی۔ اللہ نے فرمایا کون ہے؟ صحابی۔ اللہ نے کہا کہ جنت میں جائیں گے، لیکن کیا ہے کہ ماں کو ناراض کیا تو کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کیا اور اس کے بعد تو مر گیا تو تیرے لیے جنت کا کوئی دروازہ نہیں کھل سکتا۔ میرے بھائیو، آج ہم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا دیا، ہم نے ماں باپ کا دل دکھایا، کتنا بڑا مقام ہے۔ میرے بھائیو، اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لو، اپنے ماں باپ کے سامنے جھک جاؤ۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو۔